The centre is right now planning to bring about a bill in the parliament that actually checks in the powers of the Waqf board, and this has of course ruffled many feathers. Owaisi is right now reacting to it, and he calls it an agenda of the RSS. In fact, he's calling it a divisive move. Now remember, let me tell you that the bill is likely to propose around 40 amendments in the Waqf Act, and sources say that the bill was approved by the Union Cabinet already on Friday. And the bill also proposes to repeal a few clauses of the Act. So let's take a listen into what AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has commented on that. सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। Viewers, there are many reactions that have been coming in from across the political spectrum, and there are divided opinion on this move that is being planned by the centre. Take a listen to some of those reactions. See, when we talk about the word amendment, it means that we are improvising something for the upliftment for the community itself. Now, the Waqf board, as of we have seen in the past also, that there have been a few cases where things have not been just black and white. There's always a grey matter area, and now is the time when the government is so prompt and is active in creating awareness amongst everyone. Why not the Waqf board? So things need to come down on paper, black and white. Things be digitalized. They need to be brought about. A change that needs to come about is very important so that there is no kind of corruption that is there in the Waqf board. As of we know that there are cases which do still exist. We need more women power. We need more ladies to come forward. We need them as members. We've seen that we only have one lady acting as a chairman for the Waqf board in Jammu and Kashmir, and she's doing a fabulous job. We have 3 other ladies in different states only. So as a matter of fact, amendments need to come about to bring a change, a positive change. Things need to come out in the front, and any chances of corruption then deplete completely. Ma'am, as you said, it is a positive change, but there are many members from the opposition party, considering what Asaduddin Owaisi had said today, he has given this statement that this is an RSS propaganda, and this will lead to, this is what the exact sentence that he said is, wo Musalmano ko khatm karna chahte hain. So how do you look at this, and what would the opposition do next? What do you think will happen? See, Owaisi Saab has always created a barrier between the citizens of this country. He has always let religion play bigger. He uses it as a tool for politics, for keeping his shop of politics open. So where he is concerned, I feel that he's the most illiterate Muslim in India. He needs to understand that we need clarity. We don't need people. There are a lot of people who are creating Waqf board properties. They are creating
creating a paper chain which may not be even correct. I have seen it by my own eyes, where I have gone and I have done a survey where we have seen that the Waqf Board properties that are existing are in shabby condition. Their registrations need reapprovals, and they are given for just a handful of money. We have a lot of, like I said previously, there is no black and there's no white. There's a major portion which is a grey area, and that needs to be clarified. And what is wrong in having everything said correctly done? There is no harm in any kind of, अगर आपने चोरी नहीं करी है तो आपको पकड़े जाने का क्या डर है? अगर आप चोर हैं और आपने चोरी करी है तो आपको पकड़े जाने का ज़रूर डर है. आपको मुसलमानों को बौखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज का जो मुसलमान है वो सिर्फ अपने धर्म पे नहीं चलता है, वो राष्ट्रहित पे भी चलता है. They are Hindustanis, we are all Hindustanis, and we are all working towards bringing in a positive change in our country. The Waqf Act is one of the most arbitrary acts in India. It gives exclusive power to Waqf Board to declare any property as of the Waqf. And in doing this, they do not have to give notice to the occupier of the property or the person who holds the title papers. They issue a notification, publish it in the Gazette. Nobody reads the Gazette. A year passes by. The Gazette is not known to everybody, so the notification is not challenged. The property then wastes in the Waqf. Recently, in Tamil Nadu, a whole village where there is no Muslim inhabitant and which has a 1400 years old functioning temple. 1400 means before the advent of Islam. The Waqf declared it as a Waqf property. The time went by. After a year, somebody wanted to sell his property. He went to register the sale deed. And it was then that he was told that you have to get an NOC from the Waqf Board. This arbitrary powers given only to the adherents of the one religion is against the principles of secularism. I am a Hindu. If a property donated to God, like in Ayodhya, we wanted it back, we had to fight for it in civil courts for 60 years. A Christian, if he wishes to take back a property donated to the Christ, he will have to go a civil court and fight for decades. Same for adherents of other religion. Why should there be specifically for one religion a particular law which turns it upside down? And even if somebody challenges the notification, the onus that the property is his is upon him to prove. All this has to change. Similarly, they have been given, in the Waqf Act is given an exclusive power to evict a tenant. Therefore, this was arbitrary. One more provision that came in 2013 is anomalous. Earlier, if a Muslim donated a property to Waqf, then it was Waqf. And Waqf by user. Waqf by user means you don't have any papers. The property is being used for Muslim purposes. It would be considered as Waqf. In 2013, they said they removed the word Muslim property, property of the Muslim. So thus if a Hindu property, if a Christian property is for some time being used for Islamic purposes, it becomes Waqf by user. I am so happy that the government has come out with an act to rationalize it. We support it, we welcome it, and we hope that this would be supported by all secular forces. वक्फ बोर्ड जो है, जब उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं तो उसके अंदर इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं. अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ लग रही है कानूनी तौर पे कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है या करने जा रहे हैं या ऐसी मंशा है, तो वो जो कोर्ट्स हैं ना, वो किस लिए हैं?
اور اگر وہ قانون کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ ریکمنڈیشن کسی بورڈ نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ آپ دادا گیری کر رہے ہیں. وقف بورڈ جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ایک ادارہ ہے، بہت پرانا ادارہ ہے اور ہر جگہ کام کرتا ہے. اس میں الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں اور وہ باڈیز کو بھی ریسٹرکچر کیا جائے گا. 30 جو وقف بورڈ ہیں پورے دیش بھر میں، ان کی باڈیز کو بھی ریسٹرکچر کیا جائے گا، کیونکہ بی جے پی کے بندوں کو لانے کے لیے شاید یہی صورت ہو سکتی ہے. باقی جو وقف بورڈ ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ کس دھرم کے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، وہ تو باضابطہ ایک سسٹم چل رہا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے جب یہ باضابطہ قانون سامنے آئے گا کیا کہاں چاہتے ہیں، لیکن ان کے من کے اندر جو باتیں چیزیں ہیں یہ دو دھرموں کو، یہ دھرم کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. وقف بورڈ کے اندر جو سلیکٹو لوگ ہیں، یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، یا اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ وقف بورڈ نے کسی جگہ پہ غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے تو عدالتیں ہیں نا، وہ بتائیں نا کہ کس وقف بورڈ نے کس جگہ پہ کسی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے اور پھر یہ قانون لانے کی ضرورت ہے. تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ دادا گیری ہے. دیکھیے، جب تک یہ علم نہ ہو جائے، جب تک اس کو دیکھ نہ لیں تو اس پر کیسے بات کرنا اچت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وقف کا تعلق اسلامک فقہ سے ہے، اسلامک لا سے ہے، اور جتنی بھی مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، یا اور جو یتیم خانے اناتھالے ہیں جو چلتے ہیں، یہ وہ جو ہیں ایک اسلامک لا کے مطابق انسان اپنے اس کو وقف کر دیتا ہے، اس کو واقف کہتے ہیں. تو اس کی منشا کے مطابق ہی اس چیز کو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. وقف کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے، مالک کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اس کے سرکار بھی اس کی کسٹوڈین ہوتی ہے. اور جو موجودہ وقف ایکٹ 95 ہے اس کو بھی سرکار نے پاس کیا، پارلیمنٹ ایکٹ سے پاس ہوا وہ، اور اس میں بھی یہ جو وقف سمپتیاں ہیں ان کی نشاندہی کے لیے باضابطہ ایک وقف کمشنر ہوتا ہے جو ان کاغذات کو، ان جگہوں کو دیکھتا ہے. اور جو پہلے سن 62 میں بھی جو وقف ایکٹ بنا تھا اس میں بھی یہ طے تھا کہ جو قدیمی مسجدیں ہیں، مزارات ہیں، قبریں ہیں، قبرستان ہیں، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 100 200 300 سال ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے یا وہاں پر اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہیں، اس کو جو وقف بائی یوزر ہیں جو کر رہے ہیں، تو یہ انہی لوگوں کی ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے. تو جب تک وقف بورڈوں سے، جو بھی وقف بورڈ ہیں، الیکٹرل کالج ہوتا ہے، وقف بورڈ چنا جاتا ہے، 7-8 ممبر ہوتے ہیں اس میں اسکالر بھی ہوتے ہیں، اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں، اس میں سماج سیوی بھی ہوتے ہیں، سب طرح کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے، سب سماج کے سب ورگوں کی. تو پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو وقف کی سمپتیاں جس ورگ سے متعلق ہیں اس ورگ کا کیا قانون ہے ان کے بارے میں، یہ پوچھ کر قانون لایا جائے اگر لانا ہے، یا کوئی سنشودھن کرنا ہے کہ کہاں مناسب ہے، کہاں نہیں ہے، کس حد تک ہمیں جانا ہے اور کہاں رک جانا ہے. کسی کی آزادی، کسی کی مذہب کی آزادی، کسی کی ول کی آزادی کہیں ایسا نہ ہو وہ ختم ہو رہی ہو. تو عجلت میں، بہت جلد بازی میں کوئی ایسا قانون سنسد میں لایا جانا مناسب نہیں ہے، انچت نہیں کہ اس ورگ کے، اس وشے سے جو سمبندھت لوگ ہیں، جو لوگ اس سے متعلق ہیں، ان سے نہ پوچھا جائے. ایک بار پرستاو سامنے آ جائے، اس کو پڑھ لیا جائے کیا ہے، اس کے بعد کیونکہ ابھی یہ جانکاری سامنے آئی تو ایک بار یہ ساری چیزیں آ جائیں کہ اس میں کیا کیا اس میں پراودھان کیے گئے ہیں، کن کن چیزوں میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے، ایک بار اس کو پوری طریقے سے پڑھ لیا جائے، اس کے بعد پارٹی اپنا رخ اس کرے.